دعوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے ہمارے مالک، ہم سب کو حق سننے کے بعد حق کے مطابق اپنی زندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے اور اس کی یہ چاہت ہے، اس کی یہ لگن ہے، مجھے بڑے سے بڑا آدمی اور اعلیٰ سے اعلیٰ انسان مجھے پسند کرے، مجھے اچھا سمجھے، میرے بارے میں اس کے اچھے تاثرات ہونے چاہیے۔ جب بھی لوگوں کی محفل ہو، میرا تذکرہ ہو تو اس کی زبان پر میرے لیے اچھے الفاظ ہونے چاہیے۔ تو اسلام بھی اسی نظر سے ہر انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کئی لوگوں کو بڑا اچھا کہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی کاموں کے نام لے کر فلاں کام کرنے والا سب سے بہترین ہے، فلاں کام کرنے والا سب سے اعلیٰ ہے، فلاں کام کرنے والا سب سے بہتر ہے۔ ان میں سے چند کام میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ یقیناً وہ پختہ بات ہے، وہ وحی کی بات ہے، وہ منزلت والی بات ہے، وہ سب سے بڑی نسبت رکھنے والی بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں بولتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ شرع کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اعلیٰ اور عرفہ کے معاملے میں، دنیا میں کسی کو مقام اور عزت دینے کے معاملے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے بولتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قال الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ ہمیشہ بھلائی کا، خیر کا سوال کیا کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کیا کرتا تھا، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنی بڑی اچھائی کی طرف سوچتا رہوں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا رہوں اور کسی شر کے اندر میں داخل ہو جاؤں۔ مجھے اس شر کی آگاہی ہونی چاہیے، مجھے اس شر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ شر مجھے اپنے گھیراؤ میں لے لے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ علیہ السلام کی زندگی کی بہترین مثال کہ آپ علیہ السلام جس اعتبار کا انسان سامنے آتا اسی اعتبار اس کو جواب دیتے، جو جس لحاظ سے آپ ماہر نفسیات بھی تھے، آپ علیہ السلام نبی اور رسول اور پیغمبر بھی تھے، اور آپ ماہر طب بھی تھے۔ آپ علیہ السلام سامنے والے کو دیکھ کر بات کیا کرتے تھے۔ تو آئیے ان میں سے سب سے پہلا وہ انسان جو سب سے بہترین ہے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ پوری اولاد آدم، بنی آدم جو ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے ان کے ساتھ خطا جڑی ہوئی ہے، نسیان ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بھول چوک ان سے ہو جاتی ہے، گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، ان میں سے بہترین وہ خطا کار ہے، وہ گنہگار ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، وہ سب سے بہترین ہے۔ اب یہاں ایک اور روایت بھی سامنے رکھ لیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں یہ لوگ نہ ہوں، گناہ گار انسان نہ ہو سکے کہ ان میں سے کوئی گناہ نہ کر سکے، تو اللہ اس کے متبادل کوئی اور قوم مخلوق لے کر آئے جو اللہ کے سامنے رہیں، زندگی بسر کرے، ان سے خطائیں اور اپنی خطاؤں پر ندامت ہو۔
اللہ کو وہ انسان بڑا ہی پسندیدہ ہے جس سے گناہ ہو جائے اور اپنے گناہوں پر وہ روئے اور گڑ گڑائے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بڑے ہی پسند ہے جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، جب بھی کوئی چیز ماپتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی چیز لے رہے ہو یا دے رہے ہو، اس کا برابر وزن کرتے ہیں، توزان میں فرق نہیں کرتے۔ جو ترازو ہے اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اس پر چیز کی پیمائش بھی کرتے ہیں، اس پر چیز کا وزن بھی کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال ہمارے معاشرے میں بہت بری مثال ہے۔ ہمارے بیپاری جو ہے وہ گندم کے ہوں، اجناس کے جتنے بھی ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، تو اکثر جب وہ چیز لیتے ہیں، ایک جو بوری اور توڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے 1 کلو وہ گندم اور جنس کو کاٹ لیتے ہیں، یہ اس کی کٹوتی رکھتے ہیں۔ اور جب آپ اسے لینے چلے جائیں وہ کوئی کٹوتی نہیں، وہ اس بوری اور اس بورا جو بھی ہے اس کا وزن بھی اس چیز میں، اس جنس میں شامل کر کے دیتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہمارے اندر ناپ تول میں، پیمائش میں، وزن کرنے میں، چیز لینے اور دینے میں ہیر پھیر ہے۔ اللہ کو وہ انسان بڑا ہی پسندیدہ ہے، اللہ کیا وہ بڑا ہی محبوب ہے جو چیز کی میں ہیر پھیر نہیں کرتا، اس کا وزن برابر رکھتا ہے، اس کی پیمائش پوری کرتا ہے، اس میں گھاٹا نہیں کر کے دیتا۔ تیسرے نمبر پر نماز ہی جو ہے اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے آپ جب جا رہے تھے، آپ کا بالکل وقت قریب آیا تو آپ کی مبارک زبان سے جو آخری الفاظ نکلے ہیں ان میں بھی نماز ہے۔ فرمایا الصلاۃ وما ملکت، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اپنی متحدی میں کام کرنے والے لوگوں کا خیال کرنا۔ نماز بڑی عظیم چیز ہے اور یہ بڑی ہی پسندیدہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالَكُمْ الصَّلَاةُ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو تمہارے سارے اعمالوں میں سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ نماز جو ہے کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اور یہاں ایک اور روایت رکھ لیں، ہماری سستی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ مسلمان کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے، جو فرق کرنے والی تمیز ہے وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں۔ ہم محاسبہ کریں، ایک روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہترین عمل ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ہم اپنے دل پہ دیکھیں ہم کتنا نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو میرے بھائیوں محاسبہ کریں، ابھی اللہ کا شکر کریں، اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے۔ اس وقت کے بعد جب آپ پر یا مجھ پر موت آ جائے گی، فرشتہ پہنچے گا، اس وقت توبہ کی مہلت نہیں ہوگی، اس وقت شرمندگی کا موقع کوئی فائدہ نہیں دے گا، یا پھر قیامت آ جائے یا موت آ جائے، جب تک ہم زندہ ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی آفر ہے، بڑی غنیمت ہے جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اسی وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور رو کر معافی مانگیں۔ موت کا نہیں معلوم کب کس کو آ جائے، وہ اکثر روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آیا، بدو دیہاتی صحابی ہے، بعد میں ایمان لانے کے لیے آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا لکھا نہیں، کچھ زیادہ باتیں یاد نہیں کر سکتا، مجھے وہ چیزیں بتا دیں جن پر میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے بنیادی 5 چیزیں بتائی۔ اس صحابی نے یہ کہا اللہ کی قسم نہ میں ان میں کمی کروں گا نہ میں زیادتی کروں گا۔ تو روایات کے الفاظ الگ الگ ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب واپس جاتے ہوئے دیکھا، فرمایا جس جنتی شخص کو دیکھ لے اس کو دیکھ۔ ایک روایت کے الفاظ ہے وہ اپنی سواری سے گرا اور مر گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے بغیر عمل کے جنت میں جاتے ہو کسی شخص کو دیکھ رہے اس کو دیکھ رہے، وہ اپنی بات میں سچا تھا، کھڑا تھا۔ ہو سکتا ہے مجھے اور آپ کو مہلت نہ ملے، ہم مسجد سے باہر جا سکیں یا نہ جا سکیں، اگلا لمحہ ہمیں ملے یا نہ ملے، ابھی اسی وقت اللہ کے سامنے گڑائیے۔ جو سابقہ زندگی میں کبھی کوتاہی نمازوں میں رہ گئی ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے، مالک معافی کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جو شخص معافی اللہ سے مانگتا ہے۔ اس کے بعد دوسروں کے لیے اچھے بن جائیے۔ دوسروں کے لیے اچھا بننا یہ اسلام کا بنیادی ایک نظریہ ہے، یہ ایک بنیادی سوچ ہے، یہ بنیادی فلسفہ ہے اسلام کا، جس کو شاید کہ ہم نے پس پشت رکھا ہوا ہے۔ بس اپنا ہی مفاد، اپنا ہی لالچ، اپنا ہی حرص، اپنی ہی عزت، اپنا ہی دفاع، وہ مجھے اور آپ سب کو آتا ہے، لیکن کسی کے دفاع کے لیے، کسی کی عزت کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے ہم ایک قدم کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ، بہترین اللہ کے وہ بندے ہیں خیرہم لصاحبہ، جو اپنے ساتھی کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کتنا اپنے ساتھی کے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں، نہ کہ وہ ہم سے متنفر ہو جاتے ہیں، وقت آنے پر، مشکل آنے پر، بیماری آنے پر، کچھ لین دین پر، پھر پتہ چلتا ہے ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہم کس کے ساتھ کتنا خیر خواہی اس کا کرتے، اس کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کتنی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ لیکن اپنے ساتھی کے ساتھ جب تک ہم خیر خواہ نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں ہم معزز نہیں ہوں گے، ہم بہترین نہیں بن سکیں گے۔ اور اس کے بعد وہ شخص جس کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے اور اس کا عمل اچھا ہے، وہ بھی بہترین انسان ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ اعمال کے لیے مہلت مل جاتی ہے، وہ اس اعمال کو کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا میں ایک چھوٹی سی روایت اور ایک چھوٹے سے بچے کی بات رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہودی بچایا کرتا تھا، کچھ دن نظر نہیں آیا، آپ نے سوال کیا وہ فلاں جو بچہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، تو آپ علیہ السلام اس کے گھر پر چلے گئے، مسلمان نہیں ہے۔ اس بچے کے پاس گئے، اس کو دین کی دعوت دی، جب اس کو دین کی دعوت دی، اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے اشارہ کیا، بہرحال اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز کر گئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے ایک انسان کو جہنم میں جاتے جاتے اس کو بچا لیا ہے، اب وہ جنت میں چلا گیا۔ اور جس کو اس عمر میں مہلت مل جائے، اس فتنے کے دورے میں، وہ اگر صبح کو اس کو اٹھنا نصیب ہو جائے، وہ اللہ کا شکر کرے، اللہ مجھے تو نے توفیق دی ہے، میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر اس کو ظہر تک یہ وقت مل رہا ہے، دیکھیں ملکی حالات اور دیکھ لیں دنیا کا نظام، معلوم نہیں ہے کس وقت کہاں پر کیا ہو جائے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اتنا مشکل اور خوف کا وقت گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم تسلی پر زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، 50 سال کی پلاننگ ابھی سے ہماری جاری ہے، آگے ہم نے مستقبل میں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ عمر تو مالک نے اس لیے دی تھی، تیری زندگی میں کوتاہیاں بڑی تھی، سستیاں بڑی تھی، خطائیں بڑی تھی، ان کو مد نظر رکھ لے اور ان پر گڑ گڑا، ان پر رو، اللہ کے سامنے معافی مانگ۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله، کہ اس انسان کا وہ سب سے اچھا ہے، بہترین ہے، اس کا لوگوں میں بھلائی پر وہ شخص ہے جس کو اللہ نے عمر بھی لمبی دی ہے اور اس کے ساتھ اس کا عمل بھی بہترین ہے۔ آج لوگوں کی عمر تو لمبی ہوتی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہوتا، آخری وقت بھی ہوتا ہے، جس کو ہماری زبان میں ہم عام طور پر کہتے ہیں قبر میں چلتا ہے، لیکن وہ اپنی شرارتوں سے، اپنی حرکات سے، اپنے بےہودہ الفاظ سے، اپنے معاملات سے وہ باز نہیں آتے۔ ان انسانوں کی بہتری نہیں ہے، بہتری ان لوگوں کی ہے جن کی جوانی میں، لڑکپن میں، بچپن میں
کمیاں کوتاہیاں سستیاں تھیں، مالک نے ان پر بڑھاپا جو ہے وہ ان کو دے دیا، لمبی عمر دے دی ہے۔ اب انہوں نے پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کے سامنے آ کر گڑگڑاتے ہیں، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، وہ کسی کی غیبت اور چغلیوں میں نہیں لگے ہوئے۔ تو ان چیزوں میں دیکھیے، اب جس عمر 50 60 سال 40 سال ہے وہ اللہ کا شکر کرے، تو قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہونا ہے، جو بنی آدم سے بنیادی سوالات ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں فنا کر دیا، کس کام میں اپنی عمر کو ضائع کیا ہے۔ جب تک آپ اور میں اس کا جواب نہیں دیں گے تو اپنی جگہ سے قدم نہیں لا سکیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ آج مؤدب ہے ہم سبھی، بہترین ہے ہم سب، وہ گھر کے علاوہ گھر کے باہر کی مجلس ہو، محفل ہو، دوستانہ ماحول ہو، وہ فیس بک کا ماحول ہو، وہ نیٹ کا ماحول ہو، جہاں مادیہ بڑے مہذب ہے، بڑے ادب سے بات کرتے، بڑی تعظیم سے بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں، گھر میں ہمارا گلا بڑھ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، پھر ہم سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں بن رہا ہوتا، بد زبان کوئی نہیں ہو رہا ہوتا۔ بھائی ہم مہذب ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، جس کا اخلاق اپنے گھر میں اعلیٰ ہے، جو اپنے گھر والوں کی عزت اور تقریم کرنا جانتا ہے، وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اعلیٰ ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر گھر میں کچھ افراد بے ادبی کا شکار ہے تو ان کو کچھ کہنا نہیں ہے کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اعلیٰ ہوں، یہ مثال بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے، امہات المومنین سے ناراض بھی ہوئے تھے، ایک ماہ کا علاج جو کیا تھا، الرجی اختیار کی تھی، اس کا سبب اور وجہ جو تھی آپ کی ناراضگی تھی، بعض ان کے سوالات کے جوابات تھے۔ آپ ایک مہینے کے لیے اپنے پورے گھر والوں سے الگ ہو گئے۔ جہاں گھر والوں میں نرمی کا موقع ہوا، نرمی بھی کرنی چاہیے، اور جہاں اسلام سختی کا حکم دیتا ہے وہاں سختی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی ایک مہینہ گھر میں رہتے ہوئے کسی سے بات نہ کرنا، یہ سب سے بڑی سختی ہے۔ دوسرا نرمی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 2 روایات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دل جوئی کے لیے آپ علیہ السلام میرے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ مجھے خوش کرنے کے لیے حبشی لوگ مسجد نبی میں نیزہ بازی کر رہے ہیں تو میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے میں بھی ان کی نیزہ بازی دیکھوں، تو آپ نے مجھے اپنی کمر کے پیچھے کھڑا کر لیا اور اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ میں تھک گئی۔ میں نے خود کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بھر گیا ہے، بس میں نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا، ان کے قتل کو، ان کی لڑائی کو، ان کے نیزہ بازی کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے، آپ نے بتایا نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا بس آپ بیٹھ جا میں تھک گیا۔ آپ نے دونوں طریقے بتائے ہیں، بہترین تھے آپ۔ آج میں اور آپ دیکھیں اگر ہم اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں اور بہوؤں میں اور اپنی فیملی میں اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں تو میرے بھائیوں ہم اچھے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے خاندان اور فیملی اور گھر میں ہم اچھے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تعلیم و تعلم، قرآن مجید سیکھنا اور سکھلانا۔ پچھلے جمعہ میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور کافی چیزیں اس میں بھی بتائی تھی کہ ابھی ہمارے ہاں مدارس کا داخلہ کھلا ہے، بہت زیادہ ملک میں رجحان ہے اداروں کا۔ تو میرے بھائیوں، جہاں ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، نسل کو بہترین عمدہ لباس پہنانا پسند کرتے ہیں، جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے بہترین آرائش کی زندگی پسند کرنا پسند کرتے ہیں، وہاں اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھلاتا ہے۔ قرآن کو سیکھنا سکھلانا بظاہر اب بدقسمتی سے ہماری نظر میں یہ عام سا کام ہے، خیر ہے، مولوی ہے، مولویوں کو کیا لگے، مولویوں کی کیا ویلیو ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا طالب علم، دین کو
سیکھنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے اوپر بچھا دیتے ہیں. کسی کی استقبال کے لیے کوئی قلیل بچھا دے گا، پھول نشاور کرے گا 2-3 مرتبہ، آخر 15 منٹ 20 منٹ کے بعد وہ تھک جائے گا. بھائی اب کہیں بیٹھ بھی جاؤ، کتنے پھول ہم سے نشاور کروانے ہیں، کتنے دن ہم قلیل بچھائیں گے کسی کے لیے؟ 1 دن 2 دن. اور اگر صدر مملکت صاحب بھی اگر وہاں اپنے دفتر میں جا رہے ہیں، ایوان میں جا رہے ہیں، روزانہ قلیلی بچھائے جاتے ہیں. استقبالیہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بس. جو بھی طالب علم جب بھی وہ گھر سے نکلتا ہے علم کی متلاشی بن کر علم حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ ان طالب